وہ محرم الحرام کا جو مہینہ ہے اس کی اہمیت سے متعلق، حرمت سے متعلق سورہ التوبہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب سے اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کو پیدا فرمایا ہے تو اللہ تعالیٰ کے حضور مہینوں کی جو گنتی ہے وہ 12 ہے. ان میں سے 4 حرمت والے مہینے ہیں جن کے اندر جنگ کرنا، لڑائی کرنا منع ہے، الا یہ کہ آپ کے اوپر دشمن لڑائی امپوز کرتے، وہ ایک ایکسیپشن اسی آیت کے اندر آئی. ادروائز یہ حرمت والے مہینے ہیں. جنگ کو روکا گیا کیونکہ ان مہینوں کا تعلق حج اور عمرے کے ساتھ تھا تاکہ راستے صاف ملے. اگر واقعتاً کوئی لڑائی، جہاد اور قتال حق پر مبنی ہو رہا ہے تو اس کو بھی آپ نے روکنا ہے تاکہ حرم آنے میں کسی کو کوئی تکلیف نہ ہو. اب قرآن پاک نے وہ 4 مہینے بتائے نہیں ہیں. وہ مہینے صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے اندر رپورٹ ہوئے. یوم النحر کا جو خطبہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، جو آپ نے عید والے دن دیا تھا 10 ذو الحجہ 10 ہجری میں منا کے میدان کے اندر، یوم عرفہ سے اگلے دن حجۃ الوداع کے موقع پر، وہ کافی لمبی حدیث ہے. اس کے سٹارٹ میں آتا ہے کہ زمانہ گھوم گھما کر وہیں پر واپس آ گیا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے نیچر کے اوپر زمانے کو پیدا فرمایا تھا کہ سال کے 12 مہینے ہیں جن میں سے 4 حرمت والے ہیں. مشرکین عرب جو ہیں وہ جنگ و جدال کرنے کے لیے ان حرمت والے مہینوں کو آگے پیچھے کر دیتے تھے کہ اس دفعہ جو محرم ہے وہ ربیع الاول کے ساتھ نہیں آئے گا بلکہ رمضان کے ساتھ آئے گا تاکہ وہ اس مہینے میں جنگ کر سکے. تو پھر محرم، صفر، ربیع الاول یہ اکٹھے 3 مہینے نہیں آتے تھے بلکہ محرم کو وہ گھسیٹ کے لے جاتے تھے رمضان المبارک کے ساتھ تاکہ محرم کے مہینے میں بھی جنگ کر سکے. تو اسی چیز کی طرف اللہ تعالیٰ نے سورہ توبہ میں بھی اشارہ کیا کہ یہ حرکت کرتے تھے، شریعت کو بدلتے تھے، لیکن اللہ کے حضور حرمت والے 4 مہینے وہ اتنی دفعہ انہوں نے ایٹریشن پرفارم کی کہ نبی علیہ السلام کی بعثت کی برکت سے جس سال آپ نے حجۃ الوداع کیا 10 ہجری میں، تو 10 ذو الحجہ کے دن آپ نے فرمایا کہ زمانہ گھوم گھما کے صحیح جگہ پہ واپس آ چکا ہے. اتنی دفعہ ایٹریشن پرفارم ہوئی ہے. اب یہ تاریخ طے ہو چکی کہ آج واقعی 10 ذو الحجہ ہے، 10 ہجری، اور اس سے اب اپنے معاملات کو آگے لے کے چلا جائے. اور پھر آپ نے فرمایا کہ 3 کنزیکٹو مہینے ہیں، ذی-قعدہ، ذو الحجہ اور محرم. یہ حج والے مہینے ہیں کیونکہ درمیان میں حج والا مہینہ ہے نا ذو الحجہ کا، تو حج کی تیاری پہلے سے شروع ہو جاتی تھی نا. آج والا صاحب تو نہیں ہے کہ آپ 4 گھنٹے میں پہنچ جائیں، 1 مہینہ 1.5 مہینہ لگ جاتا تھا پہنچتے ہوئے. اس طرح واپس آنے کے لیے بھی تو راستے صاف ملے تو وہ 1 مہینہ پہلے حج سے 1 مہینہ بعد یہ حرمت والا رکھا گیا، کنزیکٹو 3 مہینے، اور عمرے کے لیے 1 رجب کا مہینہ. یہ 4 مہینے جو ہیں وہ حرمت والے ہیں. یہ بخاری اور مسلم میں رپورٹ ہوئے. اور اسپیسیفکلی محرم کے حوالے سے صحیح مسلم میں حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالی کے نزدیک رمضان المبارک کے بعد سب سے افضل روزہ اللہ کے مہینے کا روزہ ہے محرم الحرام کا روزہ. یعنی محرم الحرام اللہ کا مہینہ ہے اور اس کا روزہ رمضان کے فرض روزوں کے بعد سب سے افضل روزہ ہے. پھر نبی علیہ السلام نے ساتھ ہی ارشاد فرمایا کہ فرض نماز کے بعد سب سے افضل نماز تہجد کی نماز ہے، جو رات کی نماز ہے. جس طرح رمضان کے بعد سب سے افضل روزہ محرم کا روزہ ہے، اس طرح فرض نماز کے بعد سب سے افضل نماز تہجد کی نماز ہے، رات کی نماز. تو اس سے ہمیں یہ پتا چل گیا کہ یہ اللہ کا مہینہ ہے اور اس کے روزے رمضان کے بعد سب سے افضل ہیں. یہی وجہ ہے کہ سیدنا عمر کے دور میں جب میٹنگ ہوئی کہ مسلمانوں کا ایک اپنا کیلنڈر ہونا چاہیے، تو سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ مشورہ دیا کہ مسلمانوں کا کیلنڈر جو ہے وہ ہجرت سے سٹارٹ ہونا چاہیے. اگرچہ ہجرت ربیع الاول کے مہینے میں ہوئی تھی، لیکن سیدنا عثمان نے مشورہ یہ دیا کہ چونکہ محرم اللہ کا مہینہ ہے، حرمت والا مہینہ ہے، اس لیے اسلامی کیلنڈر کو محرم کے مہینے سے سٹارٹ کیا جائے. تو یہ مہینے کا مشورہ سیدنا عثمان کا تھا، ہجرت کو بینچ مارک مانا جائے یہ مشورہ سیدنا علی کا تھا. اور آج الحمدللہ مسلمانوں کے ہاں اسی طریقے کے اوپر پیرلل میں ایک نظام چل رہا ہے لیونر ایئرز کا. آج 3 محرم 1447 ہجری ہے، یعنی نبی علیہ السلام کی ہجرت کو 1447 سال گزر چکے. اور دوسرا جو کیلنڈر ہے وہ بھی مسلمانوں کا ہی ہے. لوگ کہہ دیتے ہیں جی عیسوی ہے تو وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ منسوب ہو گیا، تو عیسیٰ علیہ السلام بھی ہمارے ہیں. باقی یہ جو اسے کہا جاتا ہے نا وہ AD لکھا جاتا ہے، آفٹر ڈیتھ آف جیزس نہیں ہے، یہ
اینو ڈومینی ہے، ایئر آف دا لارڈ، آقا کی پیدائش کا سال. تو یہ کوئی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ڈیتھ کا سال نہیں، ان کی پیدائش کا سال ہے جس سے یہ عیسوی سٹارٹ ہوئی. اب تو خیر انہوں نے نبیوں کا کانسیپٹ بھی ختم کر دیا، اب تو کہتے ہیں وہ کرنٹ ایرا اور بیفور کرنٹ ایرا کہتے ہیں. اب تو انہوں نے وہ بی سی اور اے ڈی کہنا بھی چھوڑ دیا. خیر ہم تو کہتے ہیں کہ بی سی اور بیفور کرائسٹ اور اینو ڈومینی یعنی اے ڈی یہ استعمال کرنا چاہیے. یہ جو سولر ایئرز ہیں یہ بھی اللہ کے ہیں. ہماری نمازوں کا تعلق سورج کے ساتھ ہے، ہمارے روزوں کا تعلق چاند کے ساتھ ہے، دونوں اللہ کی مخلوقات ہیں. تو یہ اللہ کا مہینہ ہے، محرم الحرام کا مہینہ. اب اسپیسیفکلی عاشورہ سے متعلق 10 محرم، واقعہ کربلا سے پہلے بھی یہ ایک اہمیت کا دن رہا ہے اسلامک ہسٹری میں بھی اور بنی اسرائیل کے لیے بھی، اور اس سے پہلے بھی. اسی کانٹیکسٹ میں صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں ایک حدیث ہے. ہماری ماں سیدہ عائشہ سلام اللہ علیہا کہتی ہیں کہ زمانہ جاہلیت میں قریش کے لوگ بھی 10 محرم کا عاشورہ کا روزہ رکھا کرتے تھے، اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی جب تک رمضان مبارک کے روزے فرض نہیں ہوئے ہمیں عاشورہ کا روزہ رکھنے کا حکم دیا کرتے تھے. اور جب رمضان کے روزے فرض ہو گئے پھر عاشورہ کا جو روزہ ہے اوبلیگیٹری نہیں رہا، جس کی مرضی رکھ لے، جس کی مرضی وہ نہ رکھے، یعنی اس کی فرضیت ختم ہوگی. پہلے یہ فرض کے درجے میں تھا. ایک اور حدیث ہے بخاری اور مسلم میں، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ 10 محرم کا روزہ اور رمضان مبارک کے روزے نبی علیہ السلام اس دن اور اس مہینے سے زیادہ کسی روزے کی ترغیب نہیں لوگوں کو دلایا کرتے تھے. یعنی اگر کوئی دن تھا روزے کا تو وہ عاشورہ کا، اور مہینہ تھا اگر کوئی روزے کا تو وہ رمضان کا، جس کی ترغیب دلایا کرتے تھے. ویسے تو آپ شعبان کے روزے بھی رکھا کرتے تھے، لیکن ترغیب جس روزے کی دلاتے تھے رمضان کے علاوہ وہ عاشورہ کا روزہ ہوا کرتا تھا. پہلے تو فرض تھا، بعد میں یہ ایک نفلی روزے کے طور پر لیکن ترغیب کے ساتھ. تیسری حدیث بھی بخاری اور مسلم میں ہے اسی کانٹیکسٹ میں. ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب ہجرت کر کے مدینہ شریف آئے تو یہودیوں کو پایا کہ وہ 10 محرم کا روزہ رکھا کرتے تھے. پوچھا کیوں رکھتے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ اس دن اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو فرعون سے نجات دی تھی، اور موسیٰ علیہ السلام نے شکرانے کے طور پر اس روزے کو رکھا، اس لیے ہم موسیٰ علیہ السلام کی سنت پہ عمل کرتے ہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہم زیادہ حقدار ہیں موسیٰ علیہ السلام کے اس طریقے کی پیروی کرنے کے. پھر آپ نے صحابہ کرام کو بھی حکم دیا کہ تم لوگ بھی عاشورہ کا 10 محرم کا روزہ رکھا کرو. یعنی بیچ میں جو نرمی والا پہلو آیا تھا نا، اس کے بعد پھر جب یہ ہجرت کے بعد معاملہ آیا تو پھر نبی علیہ السلام نے اس کو ترغیب کے ساتھ کہنا شروع کر دیا. فرض پھر بھی نہیں کیا، ہے نفلی روزہ لیکن ترغیب کے ساتھ. اس کی فضیلت کیا ہے؟ وہ صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ میں اللہ سے امید کرتا ہوں کہ عاشورہ کا روزہ 10 محرم کا روزہ گزشتہ 1 سال کے گناہوں کا کفارہ بن جائے گا. تو 1 سال کے گناہوں کا کفارہ ہے عاشورہ کا روزہ رکھنا. لیکن صحیح مسلم میں ہی ایک اور حدیث ہے کہ جب نبی علیہ السلام نے 10 محرم کے روزے کا کہا تو صحابہ کرام نے عرض کی کہ یہ تو یہودیوں کی تعظیم کا دن ہے اور ان کے ساتھ ایک مشابہت والا معاملہ ہو جائے گا. تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میں اگلے سال زندہ رہا تو میں 9 محرم کا روزہ رکھوں گا. عموماً جب اس حدیث کو بیان کیا جاتا ہے تو وہ بریکٹ میں لکھا جاتا ہے کہ 9 کا بھی رکھوں گا. یہ جو بھی لگایا جاتا ہے نا، یہ بالکل درست ہے، کیونکہ اس میں امپلائیڈ ہے کہ 9 اور 10 2 رکھ کر ان کی مخالفت کی جائے گی. اس کا ثبوت یہ ہے کہ صحیح مسلم میں حدیث ہے جب ابن عباس جو ان تمام احادیث کے راوی ہیں جو عاشورہ سے متعلق ہے، ان سے پوچھا گیا کہ عاشورہ کا روزہ کب رکھنا ہے، تو انہوں نے کہا کہ 9 تاریخ سے تم نے روزے کا آغاز کرنا ہے، یعنی 9 اور 10 2 رکھنے. اس کو سپورٹیو جامعہ ترمذی میں وہ حدیث ہے. شیخ البانی اس حدیث کو صحیح کہتے ہیں. ہمارے استاد شیخ زبیر صاحب حسن بصری کی تدلیس کی وجہ سے اسے ضعیف کہتے ہیں، لیکن اپنے متن میں وہ حدیث درست ہے کہ ابن عباس نے فرمایا نبی علیہ السلام عاشورہ کا روزہ ہمیں 10 محرم کو رکھنے کا حکم دیتے تھے، اور پھر ساتھ ابن عباس نے کہا کہ تم 9 اور 10 2 روزے رکھ کر یہودیوں کی مخالفت کرو. یہ جو ابن عباس کا قول ہے نا، یہ ہمارے استاد کے نزدیک بھی بالکل درست ہے، لہٰذا یہ روایت موقوفاً بالکل درست ہے. اس کی پوری سند سنن الکبریٰ البیہقی میں موجود ہے. امام ترمذی نے تو ڈائریکٹ لکھا،
لیکن بحقی میں اس کی پوری سند ہے ابن عباس کے قول کی کہ وہ 9 اور 10 2 روزے رکھنے کا حکم دیتے تھے تاکہ یہودیوں کی مخالفت ہو جائے. یہ میں اس لیے بیان کر رہا ہوں کہ بعض اہل حدیث علماء نے کہا کہ آپ نے 10 محرم کا روزہ رکھنا ہی نہیں ہے, آپ نے صرف 9 کا رکھنا ہے مخالفت کرنے کے لیے. اس طرح کی بھی سمجھدانی ہے لوگوں کی, اور کوئی عام نہیں. ہمارے جو استاد تھے شیخ زبیر صاحب, ان کے استاد تھے حافظ عبد المنان نور پوری رحمہ اللہ تعالی, ان کا یہ موقف تھا کہ 9 کو رکھا جائے, 10 کو رکھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. اب یہ حدیثیں ان سے اوور لک تھی, اس لیے ہم نے یہ بیان کر دی. ہمارے استاد کا بھی یہ موقف ہے, اور باقی علماء عرب کا بھی اور حنفیوں کا بھی یہ موقف ہے کہ 9 اور 10 2 روزے رکھے جائیں, اس کا اہتمام کریں. ایک کمزور روایت ہے, لیکن اجتہاداً وہ دیکھا جائے تو وہ روایت ہمیں سپورٹ کرتی ہے. ابن عباس ہی کا قول ہے مسند احمد میں کہ یہود و نصارہ کی مخالفت کرنے کے لیے, اسپیسیفکلی یہودیوں کی, تم 10 محرم سے پہلے 1 روزہ رکھ لو یا 10 کے بعد 1 رکھ لو. یعنی 9-10 بھی رکھ سکتے ہیں اور 10-11 بھی. مضبوط روایتیں تو 9-10 کی ہیں, ہم بھی وہی رکھتے ہیں, لیکن بعض اوقات کسی کے ساتھ کوئی ایسا ایشو بن جاتا ہے کہ 9 کا روزہ رکھنا وہ بھول گیا, تو اب کئی لوگ پھر کہتے ہیں ہم 10 اکیلے کا نہیں رکھیں گے, تو آپ 10 کا رکھیں, ساتھ 11 کا ملا لیں, تب بھی یہودیوں کی مخالفت ہو جائے گی. اجتہاداً بھی درست ہے, اور اس کو سپورٹنگ مسند احمد کی حدیث بھی موجود ہے الحمدللہ. اچھا میرے بھائیو, اب اگلے جو 4 علمی پوائنٹس ہیں ان کی طرف آتے ہیں, لیکن اس سے پہلے میں اپنے 3 لیکچرز آپ کو ریفر کر دوں, چونکہ کئی لوگوں کی تشنگی ہوگی کہ فلاں فلاں ٹاپک کیوں نہیں ڈسکس ہوا. تو میں پہلے ہی اہل البیت علیہم السلام سے متعلق کافی ساری ویڈیوز ریکارڈ کروا چکا ہوں. ان میں سے پہلی ویڈیو میں نے 2019 میں ریکارڈ کروائی تھی, 4 گھنٹے کی ویڈیو, کوسچن آنسر سیشن, جس میں 72 کے قریب کوسچنز ہوئے تھے محرم, کربلا اور کربلا کے پس منظر اور بنو امیہ سے متعلق. وہ چیپٹر میں کلوز کر چکا ہوں 8 سے 6 سال پہلے. آپ 72 کوسچن اباؤٹ کربلا انجینئر محمد علی مرزا لکھیں تو وہ ویڈیو کھل جائے گی. 1 ملین سے زیادہ لوگ وہ ویڈیو دیکھ چکے ہیں, اس کے کئی کلپس بنے. بلکہ اس محرم کے سٹارٹ ہی میں بھی ہمارے جو غلام محی الدین بھائی ہیں, انہوں نے رائے ہدایت چینل پہ وہ تمام ریفرنسز جو میں نے اس میں ڈسکس کیے تھے 4 گھنٹے میں, سینکڑوں ریفرنسز, ایک چیز ڈسپلے کروا کے انہوں نے دوبارہ سے اپنے چینل کے اوپر اسے اپلوڈ کیا ہے نئے تھم نیل کے ساتھ. وہ تھم نیل ہم اس میں ڈسپلے بھی کروا دیں گے, میں نے اس کو آفیشیل چینل سے شیئر بھی کروایا تھا. اس میں تو اس وقت ریفرنس نہیں لگے ہوئے تھے, میں زبانی ریفرنس بول رہا تھا, اب انہوں نے ریفرنس بھی وہ سارے لگا دیے. دوسری ویڈیو 2023 میں ریکارڈ ہوئی تھی, کربلا کیوں ہوئی, واقعہ کربلا سے بھاگنے نہیں دوں گا, یہ اس کے تھم نیل کے اوپر لکھا ہے. وہ آلموسٹ 2.3 ملین لوگ دیکھ چکے ہیں. 2.25 گھنٹے کی ویڈیو ہے, پورا مقدمہ آپ کو کلیئر ہو جائے گا انشاءاللہ تعالی. تیسری ویڈیو پچھلے سال 2024 میں ریکارڈ ہوئی, یزید کے 10 جھوٹے دفاع. وہ میں نے ایک انٹلیکچوئل ترتیب سے سارے ٹاپکس جو اس سے متعلق تھے آلموسٹ کوئی 2 گھنٹے میں ریکارڈ کروا دیے. یہ 3 ویڈیوز سب کچھ کور کریں گی, اور چوتھی آج کی بھی آپ ملا لیں. یہ ساری باتیں میں پہلے بھی کافی ساری ویڈیوز میں ڈسکس کر چکا ہوں الحمدللہ. جن لوگوں کو لکھنے پڑھنے کا شوق ہے ان کے لیے ہمارا جو ریسرچ پیپر ہے واقعہ کربلا کا حقیقی پس منظر 72 صحیح الاسناد احادیث کی روشنی میں, جس میں 200 سے زیادہ احادیث ہیں. 72 کا تو ہم نے ٹائٹل ایک نسبت کی وجہ سے لیا شہدائے کربلا کے ساتھ, ادروائز احادیث 200 سے زیادہ ہیں, اکثر بخاری اور مسلم سے. وہ پورا مقدمہ میں نے سیدنا عمر کی شہادت سے لے کر سیدنا حسین کی شہادت تک بیان کیا ریٹن میں. اکثر احادیث بخاری مسلم سے ہیں. ادر دین بخاری اور مسلم ہم نے دور حاضر کے جو بڑے محققین ہیں ان کی تحکیم لگائی ہوئی ہے, شیخ البانی کی, شیخ زبیر لزئی کی, شیخ ارناؤت کی رحمہم اللہ اجمعین, اور باقی ائمہ کی. کوئی ایک حدیث بھی ایسی نہیں ہے جس کے اوپر کسی امام کا حکم نہ لگا ہو. یہ تو ہو سکتا ہے کہ کچھ احادیث ایسی ہوں جو بعض ائمہ کے نزدیک صحیح ہیں, بعض کے نزدیک ضعیف ہیں, اور کچھ ایسی ہیں جو ان کے نزدیک صحیح ہیں, ان کے نزدیک ضعیف ہیں, لیکن ایسی کوئی نہیں ہوگی جو سب کے نزدیک ہی ضعیف ہو. یہ میں نے اس لیے کیا کہ سارا نالج ایک جگہ جمع ہو جائے. اور مین مقدمہ جو ہے وہ تو بخاری مسلم سے ہم نے الحمدللہ اس میں بیان کیا ہے. وہ تو ایک حدیث یہ جی, یہ اس کے اوپر لوگ کہہ رہے ہیں جناب وہ بوتل پہ لکھ کے لگائی, یہ میری بوتل کو بھی ڈر دے جائے, بابیاں دے مننے والے بوتل کو ڈر دیں 2812. تو یہ ریسرچ پیپر میں نے عربی میں بھی جمع کیا, اردو ترجمہ اس کا بعد میں ہوا, فارسی ترجمہ بھی ہے, انگلش بھی ہے, ہندی بھی ہے, PDF فارمیٹ میں آپ کو اہل سنت پاک .com سے یہ مل جائے گا, آپ ڈاؤن لوڈ کر لیں.
اگر ہارڈ کاپی آپ کو چاہیے تو جتنے یہاں 300 کے قریب لوگ ہیں ان کو انشاءاللہ تعالی لیکچر کے اینڈ پہ مل جائے گی. پورا پیکج 12 کا پیکج ہے جس میں 3 اذکار کارڈ ہیں، صبح و شام کے اذکار، فرض نماز کے بعد کے اذکار، جادو ٹونا وبائی امراض سے بچنے کے اذکار، اور 9 ریسرچ پیپرز ہیں جن میں ایک کربلا والا ہے، اور 8 اس کے ساتھ مزید ہیں. تو یہ کل 12 کا پیکج آپ کو ملے گا. اور اگر آپ ڈاک میں منگوانا چاہیں تو بالکل فری آپ کے گھر آئے گا. لاکھوں ہم تقسیم کر چکے ہیں الحمدللہ. لیکن ڈاک کا خرچہ آپ کو ٹی سی ایس کا آج کی ڈیٹ میں 29 جون 2025 بمطابق 3 محرم 1447 ہجری 500 روپیہ ریٹ ہے. یہ میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ 2019 کی ویڈیو میں نے 300 بتایا ہوا ہے. اب ویڈیو لوگ 2025 میں دیکھ رہے ہیں اور کہتے ہیں جی ہم نے تو 300 دینا ہے، علی بھائی نے 300 کہا تھا. اور بھائی 2019 سے ابھی تک چیزیں 3 گنا ہو چکی ہیں. اور یہ بھی ہم آپ سے ڈاک کا خرچہ لیتے ہیں، ورنہ صرف کربلا والا ریسرچ پیپر جو ہے نا 32 صفحات کا ہے 80 گرام. اس ایک ریسرچ پیپر کی فوٹو کاپی 500 میں نہیں ہوتی 80 گرام پیج کے اوپر. تو ہم اس میں کنٹریبیوشن ڈالتے ہیں جس کی وجہ سے آپ کو یہ فری ملتا ہے. تو ایٹ لیسٹ آپ نے ڈاک کا ٹی سی ایس کا خرچہ تو دینا ہے. فری آپ کے گھر پلاسٹک پیکنگ میں آئے گا تاکہ راستے میں کوئی بارش وغیرہ بھی اس کو تنگ نہ کرے اور آپ کے پاس وہ باحفاظت پہنچ جائے. اس کا تعارف میں نے شروع میں اس لیے کروایا کہ کئی ایک ٹاپکس ایسے ہوں گے جو میں آج ڈسکس نہیں کروں گا. جن لوگوں کی تشنگی رہ جائے تو وہ یہ 3 ویڈیوز پلس یہ ریسرچ پیپر پڑھ لیں تو انشاءاللہ تعالیٰ ان کی طبیعت صاف ہو جائے گی انشاءاللہ تعالیٰ. اب آ جائیں اگلے علمی پوائنٹ کی طرف. علمی پوائنٹ نمبر 2 وہ ہے آیت تطہیر سے متعلق. سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 33 انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا. اے نبی کے گھر والو، اللہ تو بس اتنا ہی چاہتا ہے کہ تم سے ہر طرح کی ناپاکی کو دور کر دے اور تمہیں خوب صاف ستھرا کر دے. سورۃ الاحزاب میں یہ مبارک آیت جو ہے وہ اسپیسیفکلی امہات المومنین کے کانٹیکسٹ میں نازل ہوئی. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیویوں سے متعلق، یقیناً وہ بھی اہل البیت ہیں، اور جب سے انہوں نے اللہ اس کے رسول اور آخرت کو اڈاپٹ کیا اللہ تعالیٰ نے انہیں یہ پروٹوکول دیا کہ وہ امت کی مائیں ہیں. النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم. پلس دوسرا پروٹوکول ان کو ملا کہ اب نبی اسلام کی وفات کے بعد بھی ان سے کوئی شادی نہیں کر سکتا کیونکہ انہوں نے اپنی زندگی رسول اللہ کے لیے وقف کر دی ہے. تیسرا پروٹوکول یہ کہ وہ دنیا اور آخرت میں رسول اللہ کی بیویاں ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو ان کا اہل البیت ہونا اپنی جگہ مسلم ہے. ہم نہ رافضی ہیں کہ ان کے اہل البیت ہونے کا انکار کریں یا باطل تعویلات کریں، اور نہ ہم ناصبی ہیں کہ ہم امہات المومنین کی فضیلت بیان کرنے کی آڑ میں اہل البیت کے فضائل کو کم کرنے کی کوشش کریں. میں آپ کو حیران کن بات بتاؤں کہ نبی الاسلام کے جو گھر والے ہیں امہات المومنین کے سوا جو اور لوگ ہیں جن کا ذکر آئے گا، ان کی امپورٹنس اہل البیت کے حوالے سے اتنی زیادہ ہے کہ محدثین نے جو حدیث کی کتابوں میں چیپٹرز باندھے ہیں نا، تو اہل البیت والا جو چیپٹر ہے وہ الگ سے باندھا ہوا ہے اور ازواج مطہرات کا چیپٹر الگ سے باندھا ہوا ہے. ہونا تو چاہیے تھا کہ اہل بیت والے چیپٹر میں ازواج کو داخل کیا جاتا، لیکن ایسا نہیں کیا تاکہ یہ معاملہ ڈسٹنگوش رہے کہ یہ خاص اہل البیت ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے پروٹوکول دیا ہے، اور یہ ایسے اہل البیت ہیں کہ جو دائمی اور حقیقی اہل البیت ہیں جن سے نبی اسلام کا رشتہ ٹوٹ ہی نہیں سکتا سوائے اس کے کہ کوئی کفر کی روش اختیار کرے. بیویاں جو ہیں وہ عارضی طور پر اہل البیت تھیں، پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو توفیق دی، نبی اسلام کو انہوں نے چنا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں بھی پرماننٹلی امہات المومنین بنا دیا. آج کی ڈیٹ میں وہ بھی پرماننٹ اہل البیت ہیں. لیکن بیوی میں تو چانس ہوتے ہیں کہ خامد اس کو طلاق دے اور وہ اہل البیت سے نکل جائے، لیکن نبی الاسلام کے کیس میں ایسا نہیں ہوا. لیکن یہ جو خون اور دودھ کے رشتے کے لوگ ہیں ان سے رشتہ نہیں ٹوٹ سکتا، وہ خاص اہل البیت ہے. یہ چیز آپ نے ذہن میں رکھنی ہے. یہ جو آیت تطہیر ہے اسی کے کانٹیکسٹ میں صحیح مسلم میں ایک حدیث ہے، انتہائی کرٹیکل حدیث جو اہل سنت اور اہل تشیع دونوں کے ہاں کامن پائی جاتی ہے. حدیث قصہ، چادر والی حدیث، جس سے پنجتن پاک کا کانسیپٹ بھی آیا. کہتے ہیں جی پنجتن پاک تو فارسی میں ہے، تو حق چار یار جو ہے عربی میں، چار کی چے جو ہے وہ عربی میں تو نہیں ہوگی، یہ بھی فارسی ہے. اگر پنجتن پاک کی پے نہیں ہے تو یہاں کی چے بھی نہیں ہے. یہ ٹرمز ہیں، آپ ڈیوائز کر سکتے ہیں. تو ہم حق چار یار کو بھی مانتے ہیں، پنجتن پاک کو بھی مانتے ہیں، بلکہ سب تن پاک مانتے ہیں. الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے. تو
یہ کرٹیکل حدیث صحیح مسلم میں اس آیت کے کانٹیکسٹ میں ہماری ماں سیدہ عائشہ سلام اللہ علیہا نے بیان کی، اور کوئی کنجوسی نہیں کی انہوں نے، اگرچہ یہ موقع ایک امبیرسمنٹ والی سچویشن تھی کہ نبی علیہ السلام اپنی بیوی کے سامنے 4 لوگوں کو اپنی چادر کے نیچے لے رہے ہیں۔ اما عائشہ روایت کر رہی ہیں کہ نبی علیہ السلام ایک دن اپنے گھر سے اس حال میں نکلے کہ آپ نے کالی چادر اوڑھی ہوئی تھی۔ جہنمیوں والا لباس نہیں ہے، یہ کالی چادر سنت ہے۔ نعت کے اندر تو یہ جنتیوں والا لباس تھا، کالی کملی والے، اور شیعہ کو چڑھانے کے لیے انہوں نے کہا جی جہنمیوں والا لباس ہے۔ پھر کہتے ہیں جی شیعہ کی روایتوں میں او بھائی وہ جعلی روایتیں ہیں۔ دوسرا، شیعہ کی روایتوں کو تو آپ مانتے ہی نہیں ہیں، ہاں تو پھر ادھر تو اور بھی بہت کچھ نکل آئے گا۔ صحیح مسلم میں ہے کہ کالی چادر اوڑھی ہوئی تھی منقش، جس کے اوپر اونٹ کے کجاووں کی مانند ہنڈیا والے ڈیزائن بنے ہوئے تھے۔ اتنے میں حسن ابن علی آئے، نبی علیہ السلام نے ان کو اپنی کالی چادر کے نیچے لیا، پھر حسین ابن علی آئے، پھر فاطمہ آئیں سلام اللہ علیہا، اور پھر علی آئے رضی اللہ عنہم اجمعین وعلیہم السلام اجمعین۔ یہ 4 ہستیوں کو، سیدنا حسن، سیدنا حسین، سیدہ فاطمہ اور سیدنا علی رضی اللہ عنہم اجمعین وعلیہم السلام اجمعین کو کالی چادر کے نیچے لیا اور خود بھی آئے۔ اس طرح کی شفقت نبی علیہ السلام کا اپنے اہل البیت کے ساتھ کرنا ایک غیر معمولی واقعہ ہے، کوئی گھر کا سربراہ اس طرح کرتا نہیں ہے۔ پھر آپ نے قرآن کی یہی آیت تلاوت کی، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، اور اس حدیث کو روایت کس نے کیا؟ ہماری ماں نے سلام اللہ علیہا۔ اور کنجوسی نہیں کی کہ اس حدیث میں یہ ذکر نہیں ہے کہ سیدہ عائشہ کو لیا یا نہیں لیا، یقیناً نہیں لیا، وہ دیکھنے والوں میں شامل تھی، پھر بھی انہوں نے کنجوسی نہیں کی، اہل البیت کی شان بیان کی۔ اسی حدیث کی وجہ سے ہم پنجتن پاک کہتے ہیں، یعنی نبی علیہ السلام ان کے ساتھ 4 آپ کے خاص اہل البیت۔ اس حدیث کو حدیث قصہ چادر والی حدیث کہتے ہیں۔ اس سے پنجتن پاک کا کنسیپٹ بھی آیا، سیدہ عائشہ کا اہل البیت کی عظمت کو ماننا بھی ذکر ہوا، اور کالی چادر بھی ثابت ہو گئی۔ صحیح مسلم میں ہی ایک اور حدیث ہے، اسما بنت ابی بکر نے نبی علیہ السلام کا ایک کالا جبہ، کسروانی طیالسی، پرشین امپائر کا جبہ، پرشین امپائر کا جو جبہ تھا وہ کالا ہی ہوا کرتا تھا، جس طرح سندھی اجرک جو ہے وہ ریڈ ہوتی ہے، اس کے ساتھ ریڈ بولنا ضروری نہیں ہے۔ وہ کالا جبہ نکالا جس کے اوپر گوٹ لگی ہوئی تھی، دامن میں بھی، اس جگہ بھی، اور کہا یہ نبی علیہ السلام پہنا کرتے تھے، اور ہم اس کا دھون مریضوں کو شفا کے لیے پلاتے ہیں۔ نبی علیہ السلام کے جو اوریجنل تبرکات ہیں ان سے وسیلہ اور توسل حاصل کرنا یہ صحابہ کرام کی سنت ہے، اوریجنل جو تبرکات ہے، اور بابوں کے تبرکات کی بات نہیں ہو رہی ہے، ہاں موئے تار کی بات نہیں ہو رہی، ہاں موئے سرکار ہوں تو وہ برکت ہے، وہ تو بخاری میں حدیث ہے، ہماری ماں سیدہ ام سلمہ نبی علیہ السلام کے بال مبارک پانی میں گھول کے دیا کرتی تھی، لوگوں کو شفا ہو جاتی تھی۔ تو موئے تار نہیں، موئے سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ صحیح مسلم میں کالے جبے کا ذکر آیا۔ صحیح مسلم کے اندر ہی 2 حدیثیں ہیں۔ ایک حدیث میں آیا کہ نبی علیہ السلام جب فتح مکہ کے موقع پر داخل ہوئے تو آپ نے کالے کلر کی پگڑی پہنی ہوئی تھی، اور ایک اور حدیث میں آیا صحیح مسلم میں کہ نبی علیہ السلام منبر پر جب جلوہ افروز ہوتے جمعے کے دن، عید کے دن، تو آپ کے سر مبارک کے اوپر کالی پگڑی صحابہ کرام نے دیکھی۔ تو کالی پگڑی بھی سنت، کالا جبہ بھی سنت، کالی چادر بھی سنت، وائٹ بھی ثابت ہے۔ المستدرک للحاکم میں حدیث ہے، حضرت عبد الرحمن بن عوف کو نبی علیہ السلام نے کالی پگڑی کھول کر سفید پگڑی اپنے مبارک ہاتھوں سے باندھی، اور ایک چپے کے برابر شملہ بھی اس کا چھوڑا۔ ایک چپے کے برابر چھوڑنا بھی سنت ہے، یہ لمبا چھوڑنا بھی سنت ہے، 2 بھی چھوڑ سکتے ہیں آپ۔ سفید پگڑی بھی سنت ہے، کالی بھی سنت ہے، کسی بھی کلر کی پہنے، اس میں کوئی ممانعت والا معاملہ نہیں، سنت کلر ہی ہے، ممانعت کوئی نہیں۔ آپ گرین پہنے، آپ بے شک بلو کلر کی پہنے، اس میں کوئی ممانعت نہیں ہے، لیکن اسے کسی جماعت کی نشانی نہ بنایا جائے۔ خیر، میں نے کالی پگڑی بھی ثابت کر دی، کالا جبہ بھی، کالی چادر بھی، کالا جھنڈا بھی، جو اکثر آپ وہ روایت سنتے ہیں۔ مسند احمد میں تو وہ کمزور روایت ہے، مشکات کے اندر بھی آئی، لیکن مشکات ہی میں فٹ نوٹ پہ شیخ زبیر صاحب نے لکھا کہ اس کی موقوفاً روایت سیدنا ثوبان ہی سے ثابت ہے المستدرک للحاکم میں کہ جب خراسان سے کالے جھنڈے آتے ہوئے دیکھو تو ان فوجوں کا استقبال کرنا، ان میں اللہ کا خلیفہ مہدی ہوگا۔ جو آپ کو یہ وہ کہتے ہیں خراسان سے کالے جھنڈے آئیں گے، پہلے وہ دیوبندیوں کے جھنڈے تھے۔ جب امریکہ اور افغانستان کی جنگ ہو رہی تھی تو اس وقت وہ کہتے تھے کہ جی یہ افغانستان کا پرانا نام جو ہے وہ خراسان تھا، تو یہ جھنڈے جانے ہیں۔
ابھی اسرائیل اور ایران کی جب جنگ شروع ہوئی تو یہ کہتے ہیں وہ جی خراسان تو ایران ہے، نبی اسلام کے زمانے میں پورا علاقہ خراسان تھا، بلکہ ایران کا تو ایک صوبہ ہے اس کا نام بھی خراسان ہے آج تک۔ اب یہ جھنڈے جو ہے وہ شیعہ کے نکلنے ہیں، حالانکہ ان جھنڈوں کا تعلق نہ سنیوں کے ساتھ ہے نہ شیعہ کے ساتھ ہے۔ یہ قرب قیامت میں ہوگا، اور امید ہے کہ ہماری ویڈیوز کی برکت سے اور بعد میں آنے والے لوگوں کی دعوت کی برکت سے انشاءاللہ تعالیٰ یہ فتنہ تو ختم ہو جائے گا۔ ویسے آپ نے اپنی زندگی میں ہی 2 فرقوں کے کالے جھنڈے دیکھ لیے ہیں، دیوبندیوں کے کالے جھنڈے بھی اور شیعہ کے کالے جھنڈے، اور دونوں ثابت ہو رہے ہیں، ٹھیک ہے، اپنی اپنی جگہ وہ ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ بہرحال کالا جھنڈا بھی سنت، کالی چادر بھی سنت، کالا جبہ بھی سنت، غلاف کعبہ بھی اللہ تعالیٰ نے کالا رکھا، لہٰذا کالے رنگ سے نفرت نہ کی جائے، اور اسے جہنمیوں والا لباس کہنا، اور پھر کہتے ہیں نہیں چلیں ثابت ہے محرم میں نہ پہنے، آگے پیچھے پہن لیا کریں، مشابہت ہو جاتی ہے۔ بھائی جو چیز سنت سے ثابت ہے، اگر آپ نے مشابہت والا معاملہ کرنا ہے، پھر آپ کے ساتھ جن چیزوں کی مشابہت ہوتی ہے وہ کام بھی نہیں ہونے چاہیے، تو اس طرح تو کوئی اینڈ نہیں ہوگا۔ اگر آپ کسی کو رافضی سمجھتے ہیں تو وہ آپ کو ناسبی سمجھتے ہیں، پھر مونچھیں پست کرنا اور سخت ٹوپی پہننا یہ ناسبیوں کی نشانی ہو جائے گا، اور آدھی پنڈلی تک شلوار کرنا خارجیوں کی نشانی ہو جائے گا۔ وہ بخاری مسلم میں جو ذوالخویسرہ تمیمی ہے، لمبی داڑھی والا، اور اس کی تہمت بھی آدھی پنڈلیوں تک تھی، وہ جو اعلیٰ حضرت نے کہا کہ ایک وابی کھڑا ہو گیا، تو اس کی شکل تو وابیوں والی تھی، تو پھر تو یہ بھی اولیاء نہیں اڈاپٹ کرنا چاہیے۔ اس کا کوئی اینڈ نہیں ہوگا، ان چیزوں سے باہر نکلے، اس لیے میں نے یہ ساتھ ہی پوائنٹ کلیئر کر دیا الحمدللہ۔ علمی پوائنٹ نمبر 3 وہ آیت مباہلہ سے متعلق ہے، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 61۔ جب نبی علیہ السلام نے نجران کے کرسچنز کے سامنے دعوت حق رکھی، اس کے باوجود وہ اڑ گئے، تو پھر اللہ تعالیٰ نے ایز اے لاسٹ ریزارٹ پیغمبر کو حکم دیا کہ اب ان کو آپ مباہلے کا چیلنج دیں، مناظرے کا نہیں، مباہلے کا۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 61 میں آیا قُلْ تَعْلَوْا نَدْعُوا أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ، اے نبی ان سے فرماؤ کہ آؤ اپنے بیٹوں کو لے آؤ، ہم بھی اپنے بیٹوں کو لے آتے ہیں، تم بھی اپنی عورتوں کو لے آؤ، ہم بھی اپنی عورتوں کو لے آتے ہیں، تم خود آ جاؤ، ہم بھی خود آ جاتے ہیں، اور کھلے میدان میں اللہ کے حضور دعا کرتے ہیں کہ جو جھوٹا ہے اس پہ اللہ کی لعنت ہو۔ اس کو مباہلہ کہا جاتا ہے۔ مباہلہ ہوا نہیں، کرسچن ڈر گئے۔ وہ صحیح بخاری میں آتا ہے کہ انہوں نے جب نبی علیہ السلام کی طرف سے یہ چیلنج دیکھا مباہلے کا تو وہ پیچھے ہٹ گئے، اور انہوں نے آپس میں گفتگو کرنا شروع کر دی کہ اگر یہ اللہ کے پیغمبر ہوئے تو پھر ہم بچیں گے نہیں۔ اندر سے تو ان کو یہ کھٹکتا تھا، تو اس لیے مباہلہ نہیں ہوا۔ لیکن جب یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی تو صحیح مسلم میں حدیث ہے، سیدنا سعد ابن ابی وقاص کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس موقع پہ نبی علیہ السلام نے سیدنا علی، حسن، حسین اور سیدہ فاطمہ علیہم السلام اجمعین کو اپنے ساتھ لیا اور کہا اللہم ہؤلاء اہل بیتی، اے اللہ یہ میرے اہل بیت ہیں، میں مباہلے کے لیے انہیں لے آیا ہوں۔ یہ ایک خاص موقع تھا، اور اس خاص موقع کے اوپر اگرچہ نبی علیہ السلام کی کم از کم 9 بیویاں تھیں، آپ ان کو ساتھ نہیں لے کر گئے، اس میں تھا عورتیں لے آؤ، اور وہ اہل البیت بھی تھی، لیکن نبی علیہ السلام نے اسپیشل پروٹوکول دیا، وہی پنجتن پاک کا جو کنسپٹ ہے۔ اس کی وجہ سے کوئی بیویوں کا مرتبہ ختم نہیں ہو گیا، اور نہ کوئی جان بوجھ کے اس طرح کی حدیثوں کا انکار کرے کہ چونکہ اب اس میں بیویاں شامل نہیں ہیں تو ہم نے مسلم شریف کی حدیث ہی نہیں ماننی، جس طرح بعض ناسبی کرتے ہیں۔ تو یہ ظلم کے اوپر مبنی ہے۔ ہم اہل البیت علیہ السلام میں بیویوں کو بھی شامل کرتے ہیں، اور یہ جو آنری طور پر نبی الاسلام کے دودھ کے خون کے رشتے کے لوگ ہیں وہ بھی اہل البیت ہیں، آل علی ہوں، آل جعفر، آل عقیل، آل عباس، وہ اینڈ پہ انشاءاللہ میں غدیر خون کی حدیث میں بیان کر دوں گا۔ تو یہ حدیث اس بات کے اوپر ثبوت ہے صحیح مسلم کی کہ نبی الاسلام نے مباہلے کے موقع پر ان 4 ہستیوں کو اپنے ساتھ لیا، اگرچہ وہ مباہلہ نہیں ہو سکا لیکن فضیلت ثابت ہو گئی۔ پوری حدیث جو صحیح مسلم میں یہ ہے وہ کریٹیکل حدیث ہے کہ جب حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سیدنا سعد ابن ابی وقاص سے پوچھا کہ آپ کو کون سی چیز مانے ہے کہ آپ ابو تراب پر سب نہیں کرتے، یہ کہتے ہیں نہیں وہ سب سے مراد تھا تنقید۔ ہم نے کہا نا، امام مسلم نے صحیح مسلم میں 6229 نمبر حدیث میں بتا دیا کہ یہ سب سے مراد کیا تھا، اور ابو تراب جب یہ کہتے تھے جان بوجھ کے بنو امیہ کے لوگ تو وہ تحقیر کے لیے کہتے تھے، مٹی والا۔ وہ حدیث بخاری میں بھی ہے، مسلم میں تفصیل کے ساتھ ہے۔ سال ابن سعد السعدی کو بلایا گیا منبر پر، آل مروان میں سے جب ایک حاکم بنا، گورنر، کہتے ہیں جی وہ نامعلوم کوئی مجہول شخص تھا، اس کا ذکر کرتے ہیں انجینئر صاحب، مجہول نہیں تھا بھائی، اس میں ہے کہ حاکم تھا وہ،
مدینے کا گورنر تھا، کو وڈی شے سی، اس نے سہل ابن سعد کو کہا کہ تم آ کر سیدنا علی پر سب کرو. ان کا میں علی پہ کبھی سب نہیں کروں گا. انہوں نے کہا چلو تم پھر یہ کہہ دو کہ ابو تراب پر لعنت، نعوذ باللہ، لعن اللہ ابو تراب. تو سہل ابن سعد مسکرا پڑے. انہوں نے کہا تم حضرت علی کا نام حکارت سے لے رہے ہو، مٹی والا، جبکہ حضرت علی تو سب سے زیادہ اس نام سے خوش ہوتے تھے. پھر انہوں نے کہا ہمیں وہ واقعہ بتائیں گے، یہ ابو تراب پھر نام کیسے پڑا؟ تو انہوں نے کہا کہ ایک دفعہ سیدنا علی سیدہ فاطمہ سے ناراض ہو کر گھر سے چلے گئے. نبی علیہ السلام آئے اور پوچھا کہ علی کہاں ہے؟ تو انہوں نے کہا یوں وہ نکل گئے ناراض ہو کر. تو آپ نے پیچھے ایک شخص روانہ کیا، انہوں نے بتایا کہ مسجد میں لیٹے ہوئے ہیں. تو نبی علیہ السلام خود تشریف لے گئے، حالانکہ بلوا بھی سکتے تھے، لیکن آپ نے اپنے غلام کو پروٹوکول دیا اور اپنے مبارک ہاتھوں سے ان کے جسم سے مٹی جھاڑی اور کہا اٹھ ابو تراب، اے مٹی میں لپٹنے والے اٹھ. تو حضرت علی نے اس دن کے بعد اپنی کنیت ابو تراب رکھ لی، حالانکہ آپ کی کنیت تھی ابو الحسن. تو ابو تراب نام سے وہ خوش ہوتے تھے. تو یہ واقعہ اس حدیث میں انہوں نے سنایا کہ تم کہہ رہے ہو ابو تراب پہ لعنت، تو حضرت علی اگر یہ سنے نا ابو تراب لفظ وہ خوش ہو. باقی جنہوں نے لعنت بھیجی وہ لعنت تو انہی کے اوپر لوٹ گئی اور ان کے دفاع کرنے والوں کے اوپر لوٹ گئی. لیکن اس حدیث سے یہ پتہ چل گیا کہ مفتی تقی عثمانی صاحب نے جو اپنی کتاب میں جھوٹ لکھا حضرت معاویہ کا دفاع کرنے کے لیے کہ کوئی لعنت بھیجنا ثابت نہیں ہے بنو امیہ کے لوگوں سے، وہ تنقید کرتے تھے، سب کا مطلب تنقید ہے. تو ہم نے بتایا کہ امام مسلم نے سب کا ترجمہ نہیں کیا، باقاعدہ وہ الفاظ بھی بتا دیے، لعن اللہ ابو تراب. خود امام ابن تیمیہ نے جو مسلم کی حدیث ہے سعد ابن ابی وقاص والی، اس کے ساتھ فلنگ دی بلینکس کیا کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سعد ابن ابی وقاص سے پوچھا کہ تمہیں کون سی چیز منع کرتی ہے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ابو تراب کے اوپر سب کرنے سے. تو انہوں نے فلنگ دی بلینک کر کے پورے واقعے کو نقل کر دیا منہاج السنہ کے اندر، حالانکہ کتاب شیعہ کے خلاف تھی لیکن مقدمہ ماننا پڑا. خیر یہ ٹاپک الگ سے، میں اس کو اسی پہ چھوڑتا ہوں. میں اس حدیث کی طرف آتا ہوں. جب حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا تو حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ 3 باتیں مجھے علی کے بارے میں ایسی پتہ ہیں کہ مجھے ایک بھی مل جائے میرے لیے سرخ اونٹوں سے بہتر ہے. یعنی آج کے اعتبار سے V8 سے بہتر ہے. سرخ اونٹ مہنگی ترین سواری تھی، آج بھی وہ اونٹ جو ہے مہنگا ترین اونٹ ہے. پہلی فضیلت، خیبر کے موقع پر نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا کل اس شخص کے ہاتھ میں جھنڈا دوں گا جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے اور اللہ اور اس کا رسول اس سے محبت کرتے ہیں. اور ہم پوری رات اس شوق میں نہیں سوئے کہ خوش نصیب کون ہوگا، اور وہ جھنڈا سیدنا علی کو ملا. اور مسلم میں الفاظ ہیں، حضرت عمر کہتے ہیں میں پوری زندگی اس چیز پہ رشک کرتا ہوں حضرت علی کے اوپر، میری خواہش تھی یہ پہلا موقع تھا کہ وہ جھنڈا مجھے ملے جو مجھے نہیں ملا. تو سیدنا عمر کو بھی خواہش تھی کہ وہ جھنڈا ان کو ملتا جو حضرت علی کو ملا. پھر انہوں نے کہا کہ معاویہ سن دوسری فضیلت، تبوک کے موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ علی کی میرے ساتھ وہی نسبت ہے جو ہارون کی موسیٰ کے ساتھ، مگر میرے بعد کوئی نبی نہیں. کتنی بڑی نسبت، یعنی اگر حضور کے بعد کوئی نبی ہوتا تو سیدنا علی ہوتے. یہ حدیث جو ہے ختم نبوت کے اوپر بھی پیرا دیتی ہے. یہ حدیث بخاری میں بھی ہے، مسلم میں بھی ہے، اور امام مسلم نے پہلی حدیث حضرت علی کے فضائل کے چیپٹر میں یہ والی لی ہے. بلکہ جب تابعی کو یقین نہیں آتا وہ خود آتا ہے حضرت سعد کے پاس، کیا واقعی تم نے یہ حدیث سنی؟ انہوں نے کہا میری آنکھیں اندھی ہو جائیں، میرے کان بہرے ہو جائیں اگر میں نے رسول اللہ سے یہ بات نہ سنی ہو. کئی موقع پر یہ بات سنی کہ علی کی میرے ساتھ وہی نسبت ہے جو ہارون کی موسیٰ کے ساتھ. یعنی جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ سپورٹیو حضرت ہارون تھے، اس طرح کا سپورٹیو حضرت علی تھے رسول اللہ کے ساتھ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اور معاویہ تیسری فضیلت، جب نجران کے کرسچنز آئے تو مباہلے کے لیے نبی الاسلام نے سیدنا علی، حسن، حسین اور فاطمہ کو پیش کیا. اللہم ہؤلاء اہل بیتی. یہ 3 فضائل بتائے، خیبر والی فضیلت، تبوک والی فضیلت، موسیٰ اور ہارون کی نسبت، اور تیسری یہ مباہلے والی فضیلت. اور کہا یہ 3 فضائل ہیں، میں حضرت علی کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا کہ کوئی نیگیٹو جملہ نکالوں. اچھا، اب بعض لوگوں نے دفاع کیا کہ وہ حضرت معاویہ کوئی تحقیر کے لیے نہیں کہہ رہے تھے، وہ کہہ رہے تھے مجھے حضرت علی کے فضائل سناؤ. تو اس لیے وہ کہہ رہے تھے کہ باقی لوگ تو گالیاں دیتے ہیں، تم کیوں نہیں دیتے ہو؟ حالانکہ یہ حدیث اپنی حفاظت خود کرتی ہے. سیم اسی سند پہ یہ حدیث خصائص علی والے چیپٹر میں موجود ہے، سنن نسائی الکبریٰ کے 100% یہی سند ہے. اس میں اینڈ پہ الفاظ ہیں کہ سعد ابن ابی وقاص کا بیٹا کہتا ہے کہ جب میرے باپ نے حضرت معاویہ کو اس طریقے سے جواب دیا تو جتنے دن پھر وہ مدینہ شریف رہے حضرت علی کی گستاخی کا ایک جملہ بھی اپنی زبان سے نہیں نکالا، کیونکہ میرے باپ نے جس طریقے سے ان کو ڈانٹا تھا تو پتہ چل گیا کہ وہ ڈانٹا تھا. ایک طریق اس کا ابن ماجہ میں ہے، اس میں تو الفاظ ہیں کہ تم اس شخص کے بارے میں میرے سامنے بات کر رہے ہو
جس کے بارے میں یہ 3 فضائل ہیں، اور چوتھی فضیلت بیان کی من کنت مولاہ فہذا علی مولا، اور اس میں الفاظ ہیں کہ سعد ابن ابی وقاص غصے میں آ گئے۔ خصائص علی والے چیپٹر میں ایک اور حدیث ہے، کچھ تابعین سعد ابن ابی وقاص سے ملنے کے لیے آتے ہیں اور حضرت سعد ابن ابی وقاص کہتے ہیں کہ میں نے سنا ہے کہ تم سیدنا علی کے بارے میں نازیبہ الفاظ بولتے ہو۔ تو انہوں نے کہا کہ معاذ اللہ، یہ معاذ اللہ نہیں، معاذ اللہ، ہم نے کبھی ایسے الفاظ نہیں بولے۔ تو انہوں نے کہا کہ کبھی ایسی حرکت نہ کرنا، کیونکہ میں نے حضرت علی کے بارے میں حضور سے وہ باتیں سنی ہیں۔ پھر انہوں نے فرمایا کہ بنو امیہ کے لوگ اگر میرے سر پر آرا رکھ دیں اور مجھے تھریٹ کریں کہ تیرے جسم کے 2 ٹکڑے کر دیے جائیں گے، حضرت علی کے لیے کوئی نیگیٹو جملہ بولو تو میں 2 ٹکڑے کروا لوں گا، لیکن حضرت علی کے لیے کوئی نیگیٹو جملہ نہیں بولوں گا، جو کچھ میں نے رسول اللہ سے حضرت علی کی شان میں سنا ہے۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ سعد ابن ابی وقاص، جو نبی اسلام کے ماموں ہیں، جن کے بارے میں بخاری مسلم میں حضرت علی نے حدیث روایت کی ہے کہ میں نے سعد کے بارے میں سنا نبی الاسلام سے غزوہ بدر اور احد کے موقع پر کہ میرے ماں باپ تجھ پہ قربان، تیر چلا۔ رسول اللہ نے اپنے ماں باپ کو جمع کیا ہوا ہے سعد ابن ابی وقاص کے اوپر، فاتح ایران، اور وہ کہہ رہے ہیں مجھے حضرت علی والی کوئی ایک فضیلت بھی مل جائے تو میرے لیے سرخ اونٹوں سے بہتر ہے۔ خیر یہ ٹاپک دوسری طرف چلا جائے گا، اس کے لیے آپ 5B ریسرچ پیپر پڑھیں جو میں نے پورا خلافت و ملوکیت کا مقدمہ اس میں بیان کیا ہے الحمدللہ۔ باقی حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے متعلق 15 اہل سنت کے ائمہ کی رائے کیا ہے، وہ الگ سے ویڈیو ریکارڈ ہے، جسے شوق ہے تو وہ بھی دیکھ لے۔ علمی پوائنٹ نمبر 4، آیت مودت سے متعلق سورہ الشورى کی جو آیت ہے 23 نمبر، قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، اے نبی تم ان سے فرماؤ کہ میں اس دعوت و تبلیغ کے بدلے میں تم سے کچھ نہیں چاہتا، ہاں مگر جو میرے قرابت کے لوگ ہیں ان کی محبت۔ اس آیت کا ترجمہ 2 طریقے سے کیا گیا، ایک یہ ترجمہ ہے کہ میرے جو قریبی لوگ ہیں ان کی محبت کا سوال میں تم سے کرتا ہوں، دوسرا یہ کہ جو تمہیں مجھ سے قرب حاصل ہے، یعنی میں بھی قریش سے ہوں تو کم از کم میری رشتہ داری کا خیال رکھو، تم تو مہمان نواز ہو، تو میں تو تمہارے اپنے قبیلے سے ہوں، بنو ہاشم قریش کا ہی قبیلہ تھا۔ تو دونوں اعتبار سے اس کی تفسیر کی گئی۔ صحیح بخاری میں موجود ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی تفسیر اس طریقے سے کرتے تھے، ان کے شاگرد جو ہیں سعید ابن جبیر وہ کہتے تھے اس میں قربت سے مراد اہل بیت کی قربت ہے، یعنی ان کے ساتھ تم حسن سلوک کرو۔ تو اس پہ ابن عباس نے کہا کہ تم نے تفسیر کرنے میں جلدی کی، نبی الاسلام کی سب کے ساتھ رشتہ داریاں تھی، بیسیکلی یہ کہا جا رہا ہے کہ تم رشتہ داری کا خیال رکھو۔ تو آج ابن عباس زندہ ہوتے تو ہم انہیں کہتے کہ حضرت آپ کے شاگرد نے جو تفسیر بیان کی ہے وہ بھی بالکل درست ہے۔ سب سے پہلے تو میں لاجیکلی، اس کے بعد میں سیدنا ابو بکر کے قول سے اسے سپورٹ کروں گا۔ مجھے بتائیں اگر اللہ تعالیٰ رسول اللہ سے یہ کہہ رہا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ کافروں سے کہو کہ تمہاری میری جو رشتہ داری ہے نا اسی کا خیال رکھو، کافروں سے جو نبی کو نہیں ماننے والے، تو کیا اس اللہ کی مسلمانوں سے ڈیمانڈ نہیں ہوگی کہ رسول اللہ کی جو رشتہ داری ہے اس کا خیال رکھا جائے؟ جو کافروں سے ڈیمانڈ کر رہا ہے یہ اس سے چھوٹی چیز ہے، اس ریشو پروپورشن میں دیکھا جائے۔ کافروں سے اگر ڈیمانڈ کیا جا رہا ہے تو اس سے پہلے بدرجہ اولا مسلمانوں سے کہا جائے گا کہ نبی الاسلام کی قرابت کا خیال رکھا جائے۔ اور سپورٹیو صحیح بخاری میں عبداللہ ابن عمر نے حضرت ابو بکر کا قول نقل کیا کہ حضرت ابو بکر فرمایا کرتے تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، محمد کے قرب کو آل محمد کے قرب میں تلاش کرو، لہذا قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى کی جو تفسیر ابن عباس نے بیان کی اپنے شاگرد کی مخالفت میں، تو ان کے شاگرد کی بات بھی درست تھی سیدنا ابو بکر کے قول کی روشنی میں۔ اور اس سے حیران کن بات، حضرت ابو بکر کے اس قول کو امام بخاری نے امہات المومنین کے چیپٹر میں ذکر نہیں کیا، حسن و حسین کے چیپٹر میں ذکر کیا، تاکہ امت کو یہ میسج چلا جائے اگر کل کو کوئی ناسبی آئے اور کہے کہ نہیں اس سے تو مراد حضرت عائشہ لی جا رہی تھی کیونکہ وہ حضرت ابوبکر کی بیٹی تھی، کہ ہم تو اجتہاداً یہ بھی مانتے ہیں کہ حضور کی بیویوں کے ساتھ محبت رکھنا بھی ہمارے ایمان کا حصہ ہے، وہ بھی اہل البیت میں داخل ہے۔ لیکن امام بخاری نے جہاں پہ کوئی شیطان داخل ہو سکتا تھا نا، اس کے آگے ایک بند باندھا کہ حسن و حسین کے چیپٹر میں ڈال دیا، تاکہ امہات المومنین میں تو جھگڑا اہل سنت کے ہاں ہو گئی نہیں نا، جھگڑا ہوگا تو اس مسئلے میں ہوگا، تو میں اس چیپٹر میں سے ڈال دوں۔ اور اس کو سپورٹیو ایک مرفوع حدیث بھی ہے جامعہ ترمذی میں اور المستدرک للحاکم میں، نبی الاسلام نے فرمایا اللہ سے محبت کرو کہ ساری نعمتیں اس نے تمہیں دی ہیں، اور مجھ سے محبت کرو کہ میں اللہ کا رسول ہوں، اور میرے اہل البیت سے محبت کرو کہ ان کی نسبت میرے ساتھ ہے۔
دیکھیں نبی علیہ السلام نے اللہ کی نسبت سے ہر چیز کو سٹارٹ کیا اور پھر اپنے اہل البیت تک لے کر آئے. ہم اس میں ایکسٹینشن بھی کرتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کے صحابہ سے محبت کرو, خلفائے راشدین سے محبت کرو, ان کی نسبت کی وجہ سے صحیح العقیدہ تابعین سے محبت کرو, ائمہ محدثین سے محبت کرو, آج کے علماء حق سے محبت کرو, قیامت تک آنے والے اہل ایمان سے محبت کرو نبی علیہ السلام کی نسبت کی وجہ سے. وہ ایکسٹینشن ہے, وہ دعائیہ کلمات کے طور پر درست ہے. ہمیں بھی لوگ کہتے ہیں جی درود شریف میں تو صرف اللہم صلی علی محمد و آل محمد یا و ازواج محمد آیا, آپ اصحاب محمد کیوں لگاتے ہیں؟ یہ تو بدعت ہے. چلیں آپ کے نزدیک تو بدعت حسنہ ہے نا یار, لگا لو. ہم تو دعائیہ کلمات کے طور پر لگاتے ہیں. باقی یہ بات درست ہے کہ احادیث میں آل محمد اور ازواج محمد کا ذکر ہے, اصحاب محمد کا ذکر نہیں ہے. لیکن آنری طور پہ ہم اللہ کے تمام نیک بندوں کے اوپر درود ہے. قرآن میں ہے کہ اللہ اور اس کے فرشتے نیک بندوں کے اوپر درود بھیجتے ہیں, وہ چاہے صحابہ ہوں, تابعین ہوں یا آج کے اہل ایمان ہو, سب پہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے درود بھیجا جاتا ہے. اسپیسیفکلی نبی علیہ السلام اور ان کی آل کے اوپر اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. لہٰذا یہ ہم نے آیت مودت والا ایشو بھی کلیئر کر دیا. آخری علمی پوائنٹ نمبر 5 وہ آیت حبل اللہ سے متعلق ہے. سورہ آل عمران کی آیت نمبر 103 وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا, تم سب کے سب مل کر اللہ کی رسی قرآن کو مضبوطی سے پکڑ لو اور فرقوں میں مت بٹو. اس کے کانٹیکسٹ میں صحیح مسلم میں حدیث ہے. غدیر خم کی حدیث 4 طرق بیان ہوئے ہیں. انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 6225 سے لے کر 6228 تک زید ابن ارقم سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. کچھ تابعین زید ابن ارقم کو ملنے کے لیے آئے اور انہوں نے کہا کہ آپ نے نبی علیہ السلام کی صحبت کی, آپ کے ساتھ نمازیں پڑھی, کتنے خوش نصیب ہیں, نبی علیہ السلام کی گفتگو ڈائریکٹ سنی, تو کچھ باتیں جو حضور سے آپ نے سنی ہو ہمیں بھی بیان کریں. تو انہوں نے کہا کہ میں بوڑھا ہو چکا ہوں, میری معذرت قبول کرو اگر میں کچھ باتیں تم سے بیان نہ کر سکوں, البتہ جو چیز مجھے یاد ہے وہ میں تم سے بیان کرتا ہوں. بنو امیہ کا دور تھا, بڑی بہترین چیز بیان کی. انہوں نے کہا کہ جب ہم نبی علیہ السلام کے ساتھ حجۃ الوداع کے موقع پر مکے سے مدینے واپس آ رہے تھے تو راستے میں خم نامی گاؤں پہ نبی علیہ السلام نے پڑاؤ کیا پانی کے لیے. غدیر خم آپ کے لیے اونٹ کے پالان کا ممبر تیار کیا گیا. یہ 18 ذوالحجہ 10 ہجری کا واقعہ ہے. جو عید غدیر بھی اہل تشیعوں کے ہاں منائی جاتی ہے, اہل سنت اسے بدعت کہتے ہیں. دونوں ہی ایکسٹریم کے اوپر ہے. حدیث غدیر خم موجود ہے اور یہ ہماری مین کتابوں میں ہے. انہوں نے المستدرک للحاکم سے دریافت کی حدیث قرآن اور سنت والی. الموطا امام مالک میں تو اس کی سند مرسل ہے, پوری سند صرف حاکم میں ہے. باقی 6 کتابوں میں حدیث نہیں تھی قرآن اور سنت والی, وہ دریافت کر لی, اور جو مسلم میں 4 حدیثیں تھی وہ بتائی نہیں امت کو, غدیر خم کی قرآن اور اہل بیت والی. تو زید ابن ارقم کہتے ہیں نبی علیہ السلام نے ہمیں بلیغ خطبہ دیا, اس میں آپ نے فرمایا کہ اے لوگوں آگاہ ہو جاؤ, میں بھی ایک انسان ہوں, قریب ہے کہ اللہ کا قاصد یعنی موت کا فرشتہ میرے پاس آئے اور میں اس کی دعوت کو قبول کر لوں. میں اپنے بعد تم میں 2 بھاری چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں. ان میں سے پہلی چیز اللہ کی کتاب ہے, اس میں ہدایت ہے, اس میں نور ہے. اللہ کی کتاب اللہ کی رسی ہے. وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. اللہ کی رسی کیا ہے؟ قرآن. یہاں کہتے ہیں جی وہ رسی میں ایک بل نہیں کئی بل ہوتے ہیں, ایک مولویوں کا بل ہوتا ہے, ایک صوفیوں کا بل ہوتا ہے, ایک فلانے کا ہوتا ہے, اور لے جاؤ تہاڈی رسی پان دیتی میں. اے رسی قرآن ہے, نبی علیہ السلام نے خود بتایا ہے غدیر خم کی حدیث میں. قرآن اللہ کی رسی ہے, جو اسے پکڑے گا وہ ہدایت پہ ہوگا, جو چھوڑ دے گا گمراہ ہو جائے گا. پھر نبی علیہ السلام ترغیب دلاتے رہے اللہ کی کتاب, اللہ کی کتاب, اللہ کی کتاب. اتنے تعریف والے جملے قرآن کے لیے کسی اور حدیث میں نہیں ہیں. قرآن اللہ کی رسی ہے, اس میں ہدایت ہے, اس میں نور ہے. تم اللہ کی کتاب کو پکڑو, اپنا تعلق اس کے ساتھ مضبوط کرو, جو پکڑے گا وہ ہدایت پہ ہوگا, جو چھوڑ دے گا وہ گمراہ ہو جائے گا. پھر آپ علیہ السلام نے فرمایا دوسری بھاری چیز میرے اہل البیت ہیں, میں اپنے اہل البیت کے معاملے میں تمہیں اللہ کا خوف دلاتا ہوں, میں اپنے اہل البیت کے معاملے میں تمہیں اللہ کا خوف دلاتا ہوں, میں اپنے اہل البیت کے معاملے میں تمہیں اللہ کا خوف دلاتا ہوں. 3 دفعہ فرمایا. لیکن امت بالکل الٹ چلی, نہ قرآن کو پکڑا عقیدوں کے لیے, نہ اہل بیت کو زندہ چھوڑا. 50 سال نبی علیہ السلام کو قبر میں گئے, بمشکل ہوئے, اور آپ علیہ السلام کے اہل البیت کو کربلا کے میدان میں ظلمن شہید کر دیا. اور آج تک امت 2 ٹکڑے ہے, سنی اور شیعہ. اصل دراڑ تو کھلی ہوئی اس وقت ہے, سٹارٹ تو وہ جنگ جمل اور صفین پہ ہو گیا تھا, لیکن اصل دراڑ جو ہے وہ واقعہ کربلا کے بعد ڈلی. اور یہ واقعہ اب امت کو ایک نہیں ہونے دیتا. واقعہ سے تو جان نہیں چھڑا سکتے, 2 فرقے بن گئے.
اور نبی علیہ السلام نے پہلے فرما دیا تھا. اور دیکھیں اہل شام کو فرمایا, کیونکہ غدیر خم پہ صرف اہل شام اور اہل مدینہ تھے. یہ حدیث آپ علیہ السلام حجۃ الوداع پہ بھی بیان کر سکتے تھے. وہاں پر بھی ہے ایک روایت ترمذی کے اندر, 2 روایتیں, ان کی صحت کے اوپر اختلاف ہے, لیکن مضبوط روایت جو ہے وہ غدیر خم کے اوپر ہے, کیونکہ اہل شام کو ڈرانا تھا, اہل مدینہ کو بتانا تھا, آنے والے واقعات کی طرف اشارہ تھا. صحیح مسلم میں جو باب باندھے گئے نا وہ امام نووی نے باندھے ہیں, اس لیے جب انہوں نے چیپٹر باندھے تو فضائل علی والے چیپٹر اس کی ہیڈنگ ہے غدیر خم کی حدیث. اگرچہ اس میں حضرت علی کا نام کہیں نہیں ہے, لیکن یہی حدیث اور کتابوں میں موجود ہے. مسند امام احمد میں, المستدرک للحاکم میں, سنن نسائی الکبریٰ کے اندر, سلسلہ احادیث صحیحہ میں شیخ البانی نے اس کے سارے طرق جمع کیے. ہمارے استاد شیخ زبیر صاحب نے مقالات میں اس کے طرق جمع کیے. ابن حجر اسقلانی نے المطالب العالیہ کے اندر پوری یہ روایت نقل کی کہ اسپیسیفکلی اس موقع پر نبی علیہ السلام نے سیدنا علی کو اپنے ساتھ کھڑا کر کے ان کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے کر یہ بھی ساتھ ارشاد فرمایا, سورہ الاحزاب کی آیت نمبر 6 کا حوالہ دے کر, النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم, نبی مومنین کی جانوں پر ان سے بڑھ کر حق رکھتے ہیں, اور نبی کی بیویاں امت کی مائیں ہیں. تو کیا میں تمہاری جانوں سے بڑھ کر تم پر حق رکھتا ہوں؟ تو تمام صحابہ نے کہا بلا یا رسول اللہ. تو آپ نے پھر فرمایا کہ اگر میں تمہاری جانوں پر تم سے بڑھ کر حق رکھتا ہوں تو من کنت مولاہ فہذا علی مولا, تو پھر جس جس کا مولا میں ہوں اس کا مولا علی ہے. یعنی جس جس پر میں حق رکھتا ہوں, حق ولایت, سرداری, محبت, یہ ساری چیزیں اس میں شامل ہیں. پھر آپ نے اسی حالت میں دعا کی کہ اے اللہ اس سے محبت کر جو علی سے محبت کرے, اور اس سے بغض رکھ جو علی سے بغض رکھے. ویسے تو الگ سے حدیث ہے صحیح مسلم میں, علی سے محبت نہیں رکھے گا مگر مؤمن, علی سے بغض نہیں رکھے گا مگر منافق. لیکن یہاں پر غدیر خم کے موقع پر نبی علیہ السلام نے سیدنا علی کو یہ اسپیشل پروٹوکول دیا. پچھلے دنوں ہمارے جو استاد ہیں جاوید احمد غامدی صاحب حفظہ اللہ تعالی, بیٹھے بٹھائے پتہ نہیں ان کو کیا مسئلہ ہوا, اور انہوں نے غلطی یہ کر لی کہ اس حدیث کو صحیح تسلیم کر لیا. انکار کر دیتے نا تو جان چھوٹ جاتی. صحیح مان بیٹھے. اب انہوں نے کہا کہ یہ جو قرآن اور اہل بیت ہے, یہاں مراد نبی علیہ السلام کی بیوی ہیں, اہل بیت سے مراد. اور من کنت مولا والی جو حدیث ہے نا, یہ تو واقعی کچھ اور ہے. یمن میں جب سیدنا علی گئے تو سیدنا خالد بن ولید کا کوئی ان کے ساتھ اختلاف ہوا, اور سیدنا بریدہ کو سیدنا خالد نے کہا کہ آپ نبی علیہ السلام کے حضور حضرت علی کی شکایت کریں. تو شکایت کیا کرنی تھی, نبی علیہ السلام نے الٹا ان کو ڈانٹا اور کہا علی کے بارے میں مجھے تکلیف دیتے ہو, علی کے بارے میں تو یہ فضائل ہیں, اور جس کا مولا میں اس کا مولا علی, اور میرے بعد وہ تم سب کے مولا ہیں. یہ بھی اس موقع پہ نبی علیہ السلام نے فرمایا. تو غامدی صاحب کہتے ہیں کہ یہ وہ والا واقعہ تھا. یہ قرآن اور اہل بیت والی حدیث الگ ہے اور من کنت مولا والی حدیث الگ ہے. تو میں نے پورا 1.5 گھنٹے میں پوسٹ مارٹم کیا, اور میں نے سارے طرق ایک جگہ جمع کیے کہ یہ ایک ہی حدیث ہے. اب وہ انکار تو کر نہیں سکتے تھے, مان بیٹھے ہوئے ہیں. تو اب غامدی صاحب کے لیے مشورہ یہ ہے کہ وہ پرانی حدیث کا بھی انکار کر دیں. یہ آپ کے کسی کام کی حدیث نہیں ہے, یہ ہمارے کام کی حدیث ہے. مانیں گے تو پھر اس طریقے سے ماننی ہے جس طریقے سے یہ حدیث ہے. تو اللہ کا شکر ہے میں نے اپنے استاد کے ساتھ علمی اختلاف کیا حدیث کے معاملے میں. جہاں انہوں نے غلطی کی, ہم اس کو منافقت یا 2 نمبری تو نہیں کہتے, احترام کرتے ہیں, اور ان پہ دعوت توبہ بھی پیش کرتے ہیں کہ یا تو حدیثوں کا انکار کر دے, یا اس طریقے سے اپنی مرضی کا لقمہ اس کے منہ میں ڈالنے کی کوشش نہ کرے. وہ ایک الگ سے پورا ایک چیپٹر ہے اس حوالے سے, میں نے وہ الگ سے ویڈیو ریکارڈ کروا دی ہے, رپلائی ٹو جاوید احمد غامدی آن غدیر خم. وہ آپ لکھیں تو وہ ویڈیو کھل جائے گی. بہرحال اس حدیث کے اینڈ پہ زید ابن ارقم سے وہ تابعین پوچھتے ہیں کیا نبی کی بیویاں اہل بیت نہیں ہیں؟ اس کا مطلب ہے کہ اس سے پہلے کوئی بات ہوئی ہوئی تھی. وہ بات کیا تھی وہ اگلے طرق میں آتی ہے. یہ میں اس لیے بیان کر رہا ہوں کہ لاہور کا ایک چھوٹو مولوی ہے ناصبی بریلوی, اس نے نا اس طریق کو ٹھیک مانا, اور جس طریق میں واضح الفاظ تھے اس کا انکار کیا, کہا یہ تو ضعیف ہے, صحیح طریق یہ والا ہے. یہ صحیح طریق تو میں بعد میں بیان کرتا ہوں, ہمارے نزدیک تو مسلم شریف کی 4 حدیثیں صحیح ہیں. جس کو ضعیف کہہ رہے ہیں نا اس میں یہ الفاظ تھے کہ زید ابن ارقم سے جب وہ تابعین پوچھتے ہیں کیا نبی کی بیویاں اہل بیت نہیں ہیں, حالانکہ اگر غامدی صاحب کے متاثرین ہوتے تابعین تو وہ فوراً کہتے کہ آپ یہ کون سی حدیث بیان کر رہے ہیں, تو ہے ہی نبی کی بیویوں کے بارے میں,
ان کو بھی پتا چل گیا کہ یہ بیان کس کے لیے کر رہے ہیں. تو ان کا نبی کی بیویاں، ان کا نبی کی بیویاں اہل بیت ہیں، لیکن یہاں نبی کی بیویاں مراد نہیں ہیں. یہاں نبی الاسلام کے دودھ اور خون کے رشتے کے لوگ ہیں، آل علی، آل عقیل، آل جعفر، آل عباس، جن پہ قیامت تک کے لیے صدقہ حرام ہے. اور پھر زید ابن ارقم نے ایک پھکی دی جو آج تک ویلڈ ہے. انہوں نے کہا بیوی پرماننٹ اہل بیت کیسے ہو سکتی ہے؟ وہ تو اس وقت تک اہل بیت ہوتی ہے جب تک خامند کے عقد میں رہے. جب خامند اس کو طلاق دے دے تو پھر وہ اہل بیت کہاں سے؟ لیکن جو حضور کے خون اور دودھ کے رشتے کے لوگ ہیں وہ تو ہمیشہ کے لیے اہل بیت ہیں. اگرچہ نبی الاسلام نے کسی کو طلاق نہیں دی، اور ہماری جو عقیدے میں آج کی ڈیٹ میں نبی الاسلام کی بیویاں بھی پرماننٹ اہل بیت ہیں. جب انہوں نے نبی الاسلام کو چن لیا، سورۃ الاحزاب میں ہے، وہ دنیا اور آخرت میں نبی کی بیویاں ہیں اور پرماننٹ اہل بیت ہیں. لیکن آنری طور پر تھی، بعد میں پرماننٹ ہوئی، لیکن یہ ہمیشہ سے پرماننٹ ہے. اب یہ کڑوی روایت تھی، اس کا انکار کیا وہ ناسبی نے اور کہا وہ پہلے والی روایت ٹھیک ہے جس میں زید ابن ارقم سے تابعین نے پوچھا کہ کیا نبی کی بیویاں اہل بیت نہیں ہیں؟ تو انہوں نے کہا ہاں نبی کی بیویاں بھی اہل بیت ہیں، لیکن یہاں پر اہل بیت یہ مراد ہے، اور اس میں وہ والے الفاظ نہیں تھے. حالانکہ یہ حدیث خود ہی بتا رہی ہے کہ اس میں یہ الفاظ موجود ہیں، کیونکہ یہ جو تابعین نے کہا نا کہ کیا نبی کی بیویاں اہل بیت نہیں ہیں، حالانکہ اس حدیث میں کہیں زید ابن ارقم نے بیویوں کا انکار نہیں کیا ہوا تھا. مراد یہ کہ اس میں کچھ چیز امپلائیڈ تھی جو ہوئی تھی، جو راوی نے نقل نہیں کی، اس کے جواب میں کیا. لہٰذا یہ روایت خود ثبوت ہے اس بات کے اوپر کہ بعد والی روایت بالکل درست ہے. پھر ہمارے کراچی کے مفتی صاحب ہیں جو متاثرین غامدی ہیں، انہوں نے کہا جی امام نووی نے شرح میں لکھا ہے کہ یہ قرآن اور اہل بیت سے مراد جو ہیں وہ نبی کی بیویاں ہیں. تو آدھی شرح پڑھی، میں نے کہا وہ پوری شرح پڑھو. اس میں انہوں نے کہا کہ نبی کی بیویاں بھی اہل بیت مراد ہیں یہاں پہ، اور نبی الاسلام کے جو دودھ اور خون کے رشتے کے لوگ ہیں، آل علی، آل عقیل، آل جعفر، آل عباس، وہ بھی مراد ہے. امام نووی نے یہ نہیں کیا کہ صرف بیویوں کا ذکر کیا ہو، انہوں نے دونوں کا ذکر کیا. اور ہمارے نزدیک زید ابن ارقم کی بات درست ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ نبی الاسلام کی وفات کے بعد آپ کی بیویوں کو تو تکلیف ہی کو نہیں اٹھانی پڑی، ان کو تو امت نے کوئین والا سٹیٹس دیا ہے. تمام خلفائے راشدین نے، ایون بنو امیہ نے بھی، ان کی توہین کا کوئی سوچ بھی نہیں سکتا، کوئی تکلیف نہیں اٹھانی پڑی. تکلیفیں ساری نبی الاسلام کے خاندان کو اٹھانی پڑی، وہی آل عقیل، آل علی، آل جعفر، آل عباس. لہذا پریکٹیکلی بھی اگر آپ دیکھیں، میں تمہیں خوف دلاتا ہوں اپنے اہل بیت کے معاملے میں. لوگ کہتے ہیں انجینئر صاحب یہ اس کی تفسیر کیوں بیان کرتے ہیں؟ وہ بتا رہا ہے سارا کا سارا زمانہ. آج تو ہم ڈیسائیڈ کر سکتے ہیں نا. یہ بتائیں نبی الاسلام کی وفات کے بعد سوائے اس تکلیف کے کہ نبی الاسلام سے جدائی ہو گئی، اور یہ والی تکلیف تو سیدہ فاطمہ نے سب سے زیادہ کاٹی ہے، وہ تو 6 مہینے بعد فوت بھی ہوگی اسی غم میں. باقی صحاب نے بھی تکلیف کاٹی، یہ تو کامن تکلیف تھی. لیکن جو امت سے تکلیفیں پہنچی امہات المومنین کو نہیں پہنچی. سیدہ عائشہ بھی جنگ جمل کے لیے خود نکلی تھی، بعد میں وہ اس کے اوپر شرمندہ تھی. جو ان پہ یہ تکلیف آئی وہ تکلیف ان کی اپنی اجتہادی غلطی کی وجہ سے آئی، اور وہ بھی سیدنا علی نے ان کی جان بخشش والا معاملہ کیا، ان کو آنر کے ساتھ واپس پہنچا دیا. وہ الگ سے ٹاپک ہے، جنگ جمل صفین نہروان بھی میں نے اس میں ڈسکس کیے ریسرچ پیپر میں، وہ آپ دیکھ لیں. یہ میں نے ضمناً کچھ چیزیں غدیر خم کی حدیث کے حوالے سے بیان کر دی. ہمارا یہ دعویٰ ہے کہ ہمارا یہ پلیٹ فارم غدیر خم پہ کھڑا ہے. لوگ ہمارے کلپس دیکھتے ہیں توحید کے اوپر تو کہتے ہیں یار اتنی گاڑی توحید، کہ اہل حدیث بھی کہتے ہیں یار یہ اولیاء کی گستاخی کر رہا ہے. دیکھو کیڑے جنہیں منگے ہی نہیں نا بابیاں نو، انہوں بابا بابا کرنا شروع ہو گئے جے، کیونکہ میں نے ان کے بابے بری نہ چھوڑے. میرا ایک رجز ان سب کو لے ڈوبا ہے. میرا نبی سا ہے ہی کوئی نہیں، تیرے بابے تھے شاہ ہی کوئی نہیں. اچھا اے بابے سارے نہیں اڑ گئے جے. تو توحید ایسی کہ لوگ کہتے ہیں یار اس طرح کی توحید بیان نہیں، حالانکہ میں نے کوئی فیبریکیٹڈ تو نہیں، میں تو آیات احادیث پیش کر رہا ہوں. سارے ریفرنسز انہی کتابوں سے دے رہا ہوں جو سب کے ہاں کامن ہے. اور اہل بیت کا دفاع کیا تو ڈنکے کی چوٹ پہ کیا ہے. شیعہ بھی حیران ہے کہ یار ہمارے لوگ بھی جو ہے نا وہ یزید سے شروع ہو کے یزید پہ ختم ہوتے تھے، اور جرت نہیں کرتے تھے یہ بتانے کی کہ ٹوٹی کمند کہاں. ہم نے اس کو احترام کے دائرے میں بیان کیا، احترام بالکل کام نہیں ہونے دیا. ہاں جو صحابیت کا احترام ہے وہ اپنی جگہ رہے گا، لیکن نبی الاسلام کے احادیث کے مقابلے پر آپ علیہ السلام کی احادیث کی روشنی میں جو حق بات ہوگی وہ ہم بیان کریں گے، وہ خواہ کسی کے بھی خلاف جاتی ہو، لیکن احترام اپنی جگہ رہے گا. تو یہ پلیٹ فارم توحید کے اعتبار سے بھی غدیر خم پہ کھڑا ہے، اور اہل بیت کے دفاع کے اعتبار سے بھی غدیر خم کے اوپر کھڑا ہے. اور غدیر خم کا وہ خطبہ ہے جو حجۃ الوداع کے بھی بعد کا خطبہ ہے، یہ اس سے بھی سپر سیڈ کرتا ہے. نبی الاسلام امت کو ڈرا رہے تھے، اس زمانے میں ہم اہل بیت کا ساتھ دیتے تو
ان کے ساتھ مل کر ان کے مخالفین کے اوپر تلوار سونتے، اور آڑ ساتھ یہ ہے کہ اپنی زبان کے ذریعے قرآن و سنت کی روشنی میں ہم اہل بیت کا دفاع کریں گے اور ان کے دشمنوں کو ایکسپوز کریں گے، اور اگر وہ دشمن ایسے ہیں کہ جو قابل احترام ہیں تو ہم ان کے لیے رضی اللہ عنہ بھی کہیں گے، ان کی آخرت کا فیصلہ نہیں کریں گے، لیکن کسی کی اسلام کے لیے جو کنٹریبیوشن ہے اس کی وجہ سے اس کی غلطیوں پہ بھی پردہ نہیں ڈال سکتے۔ ہم نہ نوسبی ہیں نہ رافضی ہیں، ہم اہل سنت کے منہج کے اوپر ہیں۔ آج میں اپنی گفتگو کو کنکلوڈ کرتا ہوں اس حدیث پہ جو موقوفاً سیدنا علی سے روایت ہے۔ فضائل صحابہ احمد بن حنبل کی کتاب میں اہل سنت کے ہاں اور اہل تشیع کے ہاں نہج البلاغہ میں یہ خطبہ موجود ہے۔ سیدنا علی نے کہا کہ مجھے بنیاد بنا کر اس امت میں دو فرقے گمراہ ہو جائیں گے، ایک میری محبت میں غلوف کر کے، ایک میری دشمنی میں غلوف کر کے، یعنی رافضی اور ناصبی، اور دو فرقے جہنم میں جائیں گے، ایک میری محبت میں غلوف کر کے، ایک میری دشمنی میں غلوف کر کے، یعنی رافضی اور ناصبی۔ باقی یہ آخرت میں فیصلہ ہوگا، لیکن کچھ لوگوں کی حرکتیں ایسی ہوتی ہیں جو یہی بتا دیتے ہیں کہ وہ کس کیٹیگری میں فال کر رہے ہیں۔ جو خلفائے راشدین کے اوپر بالخصوص اور باقی اصحاب کے اوپر بالعموم تبرہ بازی کرتے ہیں، لعنت کرتے ہیں، اہل سنت کا منہج ان سے بری ہے۔ اسی طریقے سے جو لوگ سیدہ عائشہ سلام اللہ علیہا یا سیدنا طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا سیدنا زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا حضرت مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دفاع کی آڑ میں بغض نکالتے ہیں اہل بیت کے اوپر اور احادیث کا انکار کرتے ہیں، ہم ان سے بھی بری ہیں۔ ہم نہ نوسبی ہیں نہ رافضی ہیں۔ باقی ہمیں کوئی احادیث بیان کرنے سے روک نہیں سکتا۔ یہ وہ طبقہ تھا جو قل انما انا بشر مثلکم کے اوپر بریلویوں کے ساتھ لڑا کرتا تھا۔ بریلوی کہتے تھے قرآن میں تھوڑی آیات ہیں پڑھنے والی، تم پڑھو وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، تم پڑھو قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، تم پڑھو انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ تو یہ لوگ کیا کہتے تھے؟ کہتے تھے جی وہ آیتیں اپنی جگہ ہیں، لیکن عقیدہ درست کرنے کے لیے قل انما انا بشر مثلکم پڑھنا ضروری ہے۔ تو مخالفین کہتے تھے جی اس میں نبی کی تنقیص ہو جاتی ہے۔ یہ کہتے تھے ہم نبی کو اپنی طرح انسان نہیں مانتے۔ وہ کہتے ہیں نہیں، آپ کو ضرورت کیا ہے یہ کہنے کی کہ وہ انسان ہونے میں ہماری طرح ہے اور مرتبے میں ہماری طرح نہیں ہے؟ تم ان آیات کو چھوڑ دو نا، تم فضائل والی آیات بیان کرو۔ تو یہ کیا کہتے تھے؟ ان آیات کو بیان کرنے سے عقیدہ درست ہوتا ہے۔ تو سرکار یہ جو ہے نا 2812 تقتلہ الفئۃ الباغیہ یدعوہم الی اللہ ویدعونہ الی النار، افسوس اے عمار تجھے ایک باغی جماعت قتل کرے گی، تو انہیں اللہ اور جنت کی طرف بلائے گا، وہ جماعت تجھے جہنم کی طرف بلائے گی۔ اس سے بھی عقیدہ بیان ہوتا ہے۔ مجھے بتائیں نبی علیہ السلام کی عصمت ہمارے ایمان کی بنیاد ہے یا کسی صحابی کی عصمت ہمارے ایمان کی بنیاد ہے؟ ہاں، وہ ایمان کا حصہ کسی دور کے درجے میں ہو سکتا ہے، لیکن ایمان کی بنیاد جو ہے وہ تو اللہ، رسول، قرآن اور آخرت ہے، ختم نبوت ہے۔ تو نبی علیہ السلام کی توہین یہ کر لیتے تھے دوسروں کی نظر میں قل انما انا بشر مثلکم بیان کر کے۔ تو حدیث اگر ہم بیان کرتے ہیں اور اس میں تمہارے کسی چاہنے والے کی توہین ہوتی ہے تمہارے ذہن کے اندر، تو وہ تمہیں برداشت کر لینی چاہیے۔ تم نے تو نبی کی توہین کی ہوئی ہے خود ان کی نظر میں، جس طرح ہمارا حدیث بیان کرنا تمہیں کسی صحابی کی توہین لگتا ہے۔ اب انہوں نے نیا ڈکوسلا نکالا جی وہ تو ایک خوارج کے متعلق حدیث ہے بھائی۔ وہ کہتے ہیں حاکم میں جو روایت ہے اس میں ہے کہ ابو سعید خدری سے کہا میں خوارج کے بارے میں حدیث سننے آیا ہوں۔ تو میں نے کہا تھا میری زبان بند رہنے دو، یہ خارجی ان خارجیوں کو نہیں کہہ رہے ابو سعید خدری۔ ہاں، اس چیپٹر کی ذرا ہیڈنگ دیکھ لو اور اس کے بعد بھی حدیث دیکھ لو کہ خارجی کسے کہا جا رہا ہے۔ یہ خارجی وہ لوگ ہیں جو امام وقت کی بیعت سے خارج ہو چکے ہیں، جو صحیح مسلم میں حدیث ہے، جو امام کی بیعت سے نکل گیا، خلیفہ کی بیعت سے نکل گیا، وہ خارجی ہو گیا۔ بیسیکلی وہ حضرت معاویہ ان کی جماعت کو خارجی کہہ رہے ہیں۔ اور یہ میرا اپنا عقیدہ نہیں ہے، خود اہل حدیث کے جو عالم ہیں صفی الرحمان مبارک پوری، جنہوں نے کتاب لکھی الرحیق المختوم، جسے ایوارڈ ملا تھا سیرت کا، نمبر 1 ایوارڈ سعودی عرب میں، انہوں نے بلوغ المرام کی شرح میں لکھا کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور باقی لوگ یہ امام وقت کی بیعت سے خارج ہوئے۔ اہل حدیث نے اردو میں ترجمہ کیا تو خارج کا لفظ جو ہے نا اس کو ختم ہی کر دیا، عربی میں لکھا ہوا ہے، اردو میں ترجمہ نہیں کیا۔ جیسے وہ گلے پھاڑنے والا کہتا ہے نا کہ عمار کو ایک فیا باغیہ قتل کرے گا، باغی گروہ نہیں، فیا باغیہ، فیا تو بھائی عربی کا لفظ ہے، اردو ترجمہ کر۔ تو صحیح مسلم میں باقاعدہ موجود ہے کہ خارجی کسے کہا جا رہا ہے، اور اس چیپٹر میں جس حاکم
کی حدیث کا یہ حوالہ دیتے ہیں کہ جی 2812 کا ایک طریق وہاں پہ ہے، تو حاکم کی انہی احادیث میں پھر بتایا گیا ہے کہ وہ کون سے خارجی ہیں جنہوں نے قتل کیا ہے حضرت عمار کو. ہاں جی، اس میں یہ ہے کہ حضرت عمر بن عاص آ کے کہتے ہیں حضرت معاویہ سے پریشانی کے عالم میں کہ عمار ابن یاسر قتل ہو گئے ہمارے ہاتھوں، اور نبی اسلام نے فرمایا تھا کہ عمار کو ایک باغی جماعت قتل کرے گی. تو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں تو اونٹ کی طرح اپنے پیشاب میں پھسل رہا ہے، یعنی تو خود مان رہا ہے کہ ہم لوگوں نے مارا ہے. یہ ہم نے نہیں مارا، اس کو علی نے مارا ہے. نہ علی ساتھ لے کر آتا اور نہ یہ قتل ہوتا. یعنی وہ ادھر کی باطل تعویل کر لی. اٹھو مت بیٹھو، جیسے وہ کہتے جی بت رکھ کے آتے تھے تو رفع دین ہوتا تھا، تو ان کے ماموں بھی اسی طرح تعویل کرتے تھے روایتوں کی. جب مولا علی تک یہ بات پہنچی تو پھر انہوں نے کہا کہ اچھا اس کا مطلب ہے کہ امیر حمزہ کے قاتل رسول اللہ تھے کہ نہ عہد میں لے کے آتے اور نہ وہ شہید ہوتے. یعنی مولا علی نے پھر آگے سے پھکی دی. جن لوگوں کو علمی بات حدیث سمجھنا ہے ان کو پھر پھکی دینی چاہیے. اس لیے مولا علی کی یہ سنت ہے پھکیاں دینا، یعنی الزامی جواب، اینٹی وینم، منطق والا جواب. تو بھائی اگر آپ ان حدیثوں کو مانیں گے تو پھر بات صرف فیہ باغیہ تک نہیں رہے گی، خارجی بھی ہو جائیں گے یہ. تو اس لیے مہربانی کرو بخاری تک رہو. حاکم جاؤ گے تو پھر اگوں بھی مطلب نکلن گے. ہاں میں دسا جتنا منو چھیڑو گے میں پھر اور کھل کے اور گلاں کھول کھول کے بیان کروں گا. تو اس لیے اللہ سے ڈرے، جتنی بات ہے اس کو ایکسپٹ کریں، کیونکہ آپ کے پاس علم کے میدان میں کچھ باقی نہیں ہے. اور ہم نے الحمدللہ بخاری مسلم کو صرف رفع الیدین تک نہیں رکھا ہوا، ہر وہ چیز جو نبی اسلام نے بیان کی ہے اسے ڈنکے کی چوٹ پر بیان کرتے ہیں. بلکہ اینڈ پہ ہم کہتے ہیں یہ ہمارا عقیدہ ہے، ہم بیان کرتے رہتے ہیں، کرتے رہے ہیں، کرتے رہیں گے. کیا میرے نبی سا ہے ہی کوئی نہیں، تیرے بابے تھے شاہ ہی کوئی نہیں، میرے علی سا ہے ہی کوئی نہیں، بنو امیہ تھے شاہ ہی کوئی نہیں. اور یہ بنو امیہ سے مراد آپ سیدنا عثمان یا ام حبیبہ سلام اللہ علیہا یا عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ نہ لیجئے گا. یہ کہتے ہیں نہیں وہ ساروں کو ہی بنو امیہ کہہ دیتا ہے. یہ بھی میں نے پھکا دیا تھا کہ سنو پھر ہمارے نبی نے بھی یہی کیا ہے. المستدرک للحاکم میں حدیث ہے، مسند ابی یعلا میں حدیث ہے، نبی اسلام نے کہا کہ میں نے بنو حکم کے بندروں کو اپنے منبر پر دیکھا ہے. حضور کو تو کسی نے نہیں کہا کہ حکم کا جو پڑپوتا ہے وہ تو عمر بن عبدالعزیز ہوگا، تو آپ کو کہنا چاہیے تھا چند ایک کو دیکھا ہے. بنو حکم ذکر کیا. اور آپ کو پتا ہے عمر بن عبدالعزیز کا نام کیا ہے؟ عمر بن عبدالعزیز بن مروان بن حکم. حکم کا پڑپوتا ہے. تو اس میں امپلائیڈ تھا کہ ایکسکلوڈنگ وہ. لہذا جب ہم بنو امیہ کہتے ہیں تو ظاہر ہے اس میں ہم حضرت عثمان کو، ام حبیبہ کو نہیں لے رہے ہوتے. کہتے ہیں جی یہ تو اس خاندان کے خلاف ہو گیا. اور جنگ صفین میں کئی بنو امیہ کے لوگ حضرت علی کی طرف سے لڑتے ہوئے شہید ہوئے ہیں. تو کیا ہم پوری بنو امیہ کو غلط کہہ رہے ہیں؟ ہم تو شیعان علی مانتے ہیں بنو امیہ کو. ہم ان کو کہہ رہے ہیں جو تم سمجھ رہے ہو انہی کو کہہ رہے ہیں، ہاں، اور جو تم مانتے بھی ہو. لہذا حضرت عثمان کے پیچھے تو نہ چھپاؤ یار. اور دیکھیں ام حبیبہ کے پیچھے چھپا کے ماموں ڈکلیئر کرتے ہیں اس بندے کو جس نے خود اور ان کے والد نے، جو کہ نانا ہے، یعنی یہ انہوں نے رشتے سمجھنا. حضرت علی کو کبھی انہوں نے کہا کہ امت کا چچا. حضرت علی امت کے چچا نہیں ہے، نبی اسلام کے چچا زاد ہیں نا. کبھی سنا ان کے منہ سے کہ امت کے چچا سیدنا علی ابن ابی طالب؟ اور ماموں بھی ایک، ماموں درجنوں کے حساب سے ہیں امت کے. عبداللہ ابن عمر بھی ماموں ہیں، محمد بن ابی بکر بھی ماموں ہیں، عبد الرحمن بن ابی بکر بھی ماموں ہیں. اور یہ جو دو ماموں ہیں بلکہ تینوں ماموں یہ بنو امیہ نے قتل کیے ہوئے ہیں. عبداللہ ابن عمر، عبد الرحمن بن ابی بکر اور محمد بن ابی بکر. اور بیٹے کن کے ہیں؟ حضرت ابو بکر عمر کے. آپ کو یہ بتاتے تھے نا وہ جی اہل بیت کے ساتھ تو رشتہ داری ہیں حضرت ابو بکر کی، شیعہ بھونکتے رہتے ہیں. یہ نہیں بتاتے کہ حضرت ابو بکر کی جو اولاد ہے وہ تو شیعان علی تھی اس لیے رشتہ داری ہیں. محمد بن ابی بکر جو تھے ان کی پرورش تو حضرت علی نے کی تھی، کیونکہ ان کی والدہ کے ساتھ نکاح کیا تھا اسماء بنت امیس کے ساتھ. اور جنگ جمل میں یہ حضرت عائشہ کو سمجھاتے تھے اور انہی کے ذریعے حضرت علی نے سیدہ عائشہ کو واپس بھجوایا تھا.